یہ اگلی جو آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نفس کا لفظ آیا ہے. یہ جو لفظ ہے نفس کا، اس سے مراد فطرت کیسے لیا گیا ہے؟ یعنی اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نفس سے مراد، تو ابن تیمیہ کا ایک قول بھی انہوں نے لکھا ہے، مختلف ناقدین اس کو نقل کرتے ہیں کہ نفس سے مراد روح ہے جو کہ انسانی جسم میں تدبیر کرتی ہے. مثلا انسان کا نفس، جبکہ روح اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے جو خدا کے اذن سے داخل ہوتی ہے. فطرت انسانی اور نفس انسانی میں بہت فرق ہے. سوال یہ کیا گیا ہے، یہ اعتراض جو رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ فطرت الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. جب یہ کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری روح میں یہ چیز ڈالی. اور روح کیا ہے؟ روح تو امر الہی ہے، اور وہ امر الہی پیغمبروں کے ذریعے موقع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نفس روح ہے. نفس اور روح ہرگز ہم معنی استعمال نہیں ہوئے قرآن مجید میں، ایک بات. دوسرے یہ کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ نفس سے مراد فطرت ہے. نفس تو آپ کی شخصیت ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخصیت جب تسویے کے مراحل سے گزری، نفس وما سواہا، پوری بات یہ ہے. اور فطرت کہاں زیر بحث آتی ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فطرت کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے کہ جب بھی کوئی مخلوق وجود میں آئے گی، اس مخلوق کو کن اوصاف و خصال کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، یہ اصل میں اس کی فطرت ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم نے نفس کا تصفیہ کیا، یعنی نفس کو بنایا، سنوارا، اس کو اس جگہ تک پہنچایا، روح تو امر ربی کے طور پر آتی ہے اور آپ کو وہ شخصیت عطا کرتی ہے. روح اصل میں آنے کے عمل کا بیان ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت خدا کی طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری شخصیت باشعور ہو جاتی ہے. تمہارے اندر سمع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ نفس ہے، یعنی وہ تمہاری شخصیت ہے. یہ شخصیت جو اس مادی قالب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اس شخصیت کے تصفیے کے موقع کے اوپر کیا کیا اس کو دیا گیا ہے، تو جو دیا گیا ہے اس کا نام فطرت ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نفس پر تو ویسے نہیں ہو رہی. نفس کو دیا کیا گیا ہے، نفس وما سواہا، یعنی نفس گواہی دیتا ہے. اور دیکھیے یہ قسم کی درجے میں ہے. نفس گواہی دیتا ہے، اور جیسا اس کو سنوارا، یعنی اگر تم نفس پر غور کرو گے تو وہ بتائے گا یہ تمہیں. وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اس کے تصفیے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی، اس کے شعور کی گواہی ہے. اور یہ گواہی کیوں ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور بدیت کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آگے مسئولیت بیان کی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اس کو سنوارا وہ فلاح پائے گا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو کے رہے گا. پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے 2 جملوں کے اندر. وہاں بھی دیکھیے پوری بات بیان کی ہے. یعنی سوال 2 اٹھائے جا رہے تھے نا، کیا ہماری فطرت میں کوئی چیز ودیت ہے؟ وہاں بتایا توحید کا اقرار ودیت ہے. اور جواب دیا کہ توحید کا اقرار محض کوئی استعداد نہیں ہے، محض اس اقرار کی بنیاد پر میں تمہیں مسئول ٹھہراؤں گا، جواب دہ ٹھہراؤں گا. اور ان 2 صورتوں میں تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ میں نے یہ چیز آبا سے لی ہے یا مجھ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی. یہاں کیا کہا؟ تمہارے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی وضاحت دوسری جگہ پہ ہوئی. آپ یہ دیکھیے جہاں کا ہے ہدیناہ السبیل، تو وہاں کیا کہا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یعنی جب راستہ تمہیں ہم نے بتا کر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب کفر اختیار کرو یا شکر گزار بندے بن کر رہو. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے تم پر واضح کر دیے ہیں. یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم مسئول ٹھہرائے جاؤ. تو دیکھیے کیا بیان کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ وہ بنیاد ہے جس سے اصل میں دین شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ اجمال ہے اس کی تفصیل وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو الہام فطرت سے ابتدا ہوتی ہے، وہی اس کی تفصیلات کرتی ہے، ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسولوں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں اس درجے میں حجت پوری کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اور ان قوموں کو جن قوموں کے اندر وہ مبعوث ہوتے ہیں اسی دنیا میں خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پوری بات ہے. اگر ہم علم کلام کی بھول بھلیوں سے نکل کے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ اپنا فلسفہ کیسے بیان کرتا ہے، اپنی حکمت کیسے بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی حکمت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے دی گئی. ٹھیک. ہم سب یہ اس اشکال کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں اور آپ اس عبارت میں مجھے بتائیے گا. یعنی جو سوال اٹھا تھا
وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں اعتراض یہ ہے کہ جی یہاں نفس سے مراد فطرت نہیں روح ہے، تو ہم یا آپ کے نزدیک نفس کا یہاں کیا ترجمہ ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ نفس سے مراد ہے انسان کی شخصیت، یعنی انسان کی شخصیت جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ نفس ہے۔ کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں تو اخرجوا انفسکم، اپنی شخصیت ہمارے حوالے کرو۔ وہ ہماری جو اصل ذات ہے، یہ جو میں کہتی ہے، یہ جو اپنا شعور رکھتی ہے، یہ ہے جس کو قرآن نفس کہتا ہے۔ یہ منتقل کیسے ہوتی ہے اس کا طریقہ قرآن نے بتایا، وہ نفخ روح کی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ یعنی وہ کیا راستہ ہے جس سے یہ ہمارے اس قالب میں آتی ہے، ہمارے اس مادی قالب میں، ہمارے جسم میں آتی ہے۔ یعنی جسم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ یہ یہیں زمین کے اجزاء سے بنایا جاتا ہے، اس کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھونکی جاتی ہے۔ کیا چیز پھونکی جاتی ہے؟ یعنی یہ پھونکی جاتی ہے، نفخت فیہ من روحی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ کر پوری صورت میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ فطرت ہے۔ تو اس لیے یہ کس نے کہا ہے کہ نفس فطرت ہے؟ ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اعتراض اسی آیت پر، یعنی اس تصور پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے بھی یہ بات فرمائی بھی، جب آپ پوری بات کرتے ہیں کہ یہ خیر و شر کا الہام انسان کو کیا گیا، اس کی شخصیت میں ودیت کیا گیا، اور پھر اس کی تفسیرات وحی کے ذریعے آئیں، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب اگر آیت کو پڑھیں تو اس میں تو کہا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اعلان کر دیا فجور۔ یہاں پر یہ جو تحدید کی جاتی ہے کہ تفصیل وحی کے ذریعے ہوگی، یہ تو عمومی یا اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی کی بتائی ہے، تو آیت کے اندر یہاں کون سا قرینہ موجود ہے کہ آپ اس کی تخصیص کر کے کچھ حصہ وحی کی طرف موڑ دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ فطرت کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، یعنی مجھے کیا کرنا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر و شر کا شعور۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں صحابہ کرام میں سے بہت سے جلیل القدر صحابہ، اسی طریقے سے تابعین میں سے بہت سے مفسرین ایسے ہی سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت ہم نے سورہ اعراف کی موضوع بحث بنائی جس میں عہد الست کا ذکر ہے، وہاں بھی بالکل ایسے ہی بیان کیا گیا، یعنی باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ انسانی نفوس سے ہوا ہے نا، تو نفوس سے مکالمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اس شعور کی خبر دی گئی جس کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیا سوال ہے؟ یعنی پوری بات بیان کر دی گئی ہے، پوری بات جتنی بیان کی گئی ہے اس سے زائد ایک حرف بھی ہم اس میں داخل نہیں کرتے۔ یہ بات کہ جب انسان کو اس طرح تخلیق کر دیا گیا، اس کی فطرت میں یہ چیزیں الہام کر دی گئیں، تو اب نبوت آئے گی، تو یہ تو خود قصہ آدم میں بیان ہو گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس کے بعد میری ہدایت آتی رہے گی۔ یہ بیان ہو گیا کہ خود آدم کو ہم نے پیغمبر بنایا، تو ظاہر پیغمبر جب بنایا گیا، یعنی ان سے ایک غلطی ہوئی، اس پر انہوں نے توبہ کی، پھر ان کا استعفاء ہوا، انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو وہاں جنت میں، یعنی وہ جو باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا، اصل میں ان کی فطرت کا ظہور ہوا ہے۔ اس فطرت کے ظہور کے بعد جب وہ شعور سامنے آ گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے نوازا ہے۔ تو یہ بات تو خود قرآن نے ساری بیان کر دی ہے، اس میں مجھے کیا زائد کہنا ہے؟ اس کے ایک ایک مرحلے کو بیان کر دی ہے۔ لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن نے فلاں جگہ یہ بیان کیا، وہاں جگہ یہ بیان کیا، اب اس کو ہم سمجھیں گے تو مکمل بات سمجھ میں آئے گی۔ آیت کے اندر اعتراض ہی کیا جاتا ہے، بھائی غامدی صاحب تو اس آیت سے جب یہ برآمد کرتے ہیں تو ان کے اصول کے مطابق تو اس میں یہاں پر وحی کو کہیں سے داخل ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں تو صرف یہ بیان کر دیا کہ ہم نے تو انسان کی شخصیت میں خیر و شر ڈال دیا، وحی کو خیر و شر ڈالا ہے نا، خیر و شر تو وحی لے کے نہیں آتی۔ ٹھیک اس کی تفصیلات بتاتی ہے، اس کی تعین کرتی ہے، اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہے، اس کے اطلاقات بتاتی ہے آپ کو۔ یعنی یہ جو بات جتنی بیان کی گئی اس سے زائد کہیں کب گئی۔ سوال یہ کہ وہ یہاں تو زیر بحث نہیں، یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، زیر بحث آ گئی دوسری جگہوں پہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ عہد الست کا یہاں ذکر ہوا ہے، وہاں پھر کیا ہے؟ تو وہاں تو یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ کہیں ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اب وہ جو بتانے کا عمل ہے 10 جگہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے۔ قصہ آدمی کو دیکھ لیجیے، یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری یہاں بیان ہو گئی ہے۔ جتنا حصہ یہاں بیان ہوا ہے وہ یہاں سے لیا جا رہا ہے، باقی قرآن مجید پوری بات بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کی پوری کتاب کو سامنے رکھ کر دین کی حکمت کو سمجھیں گے یا ایک ایک آیت کو ہر آدمی لے اڑے گا؟